اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 رجب المرجب ہے۔ تمام اہل ایمان اہل اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ہر شخص اس چیز کے بارے میں سمجھتا ہے کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت 30 عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال کے 30 سال بعد 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ بات یہ ہے کہ باقی جتنے ائمہ ہیں ان کی ولادت باسعادت تقریباً جہاں تک میری تحقیق ہے رات کو ہوئی، صبح کے ٹائم یا رات کو، یعنی اس لیکن جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت بالکل دن دہاڑے ہوئی، اور راوی جن میں عباس بن عبد المطلب حضور سرور کائنات کے چچا اور اس کے علاوہ اور بھی عرب کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس وقت کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عین ولادت کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد کا گھر سے نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نکلنا وحی الہی حکم خدا سے تھا۔ اگر کوئی کہے کہ وحی کیسے ہو گئی تو یقیناً ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وحی صرف نبیوں پر ہوتی ہے، لیکن خالق کائنات ملائکہ کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی پیغام دیتا ہے، جس طرح کہ خالق خود ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ وہاں پر بھی لفظ وحی استعمال ہوا ہے، یعنی ہم ان کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں خالق فرماتا ہے کہ اوحینا الی النحل، کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ تو بہرحال یہ جناب فاطمہ کا اس ٹائم یہ عین ولادت کے وقت نکلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم خدا سے تھا۔ اور پھر خانہ کعبہ کی طرف رجوع کرنا، خانہ کعبہ کی طرف آنا، یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ مسجد میں ان ایام میں کوئی عورت جائے، یہ حکم خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آئی ہیں جناب فاطمہ، اور جب دیکھے کہ سارے دروازے بند ہیں تو سمجھ گئے کہ حکم خانہ کعبہ میں آنے کا ہے لیکن دروازے سارے بند ہیں۔ تو اس وقت رکن یمانی کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ دعا پڑھی کہ میرے اللہ، میں تیرے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ یہ بی بی کا فرمانا کہ میں تیرے اوپر، تیرے نبیوں کے اوپر، تیرے رسولوں کے اوپر، تیری کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر ایمان رکھتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام حضرت ابو طالب کے گھر میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اعلان رسالت کے بعد ابو طالب نے اسلام کا نام نہیں سنا، بلکہ اسلام ابو طالب کے گھر میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ بی بی نے کہاں سے جملے سیکھ لیے ہیں کہ میں تیرے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ بہرحال یہ جملے بتاتے ہیں کہ بی بی اعلان رسالت سے پہلے بھی ان چیزوں پر ایمان رکھتی تھی۔ پھر دروازہ نہیں کھلا تو دروازے کے پیچھے سے دیوار شق ہوتی ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوتی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ 3 دن بی بی رہیں خانہ کعبے کے اندر۔ 3 دن رہنے کے دوران بی بی نے کوئی چیز کھائی پی ہے یا نہیں کھائی پی؟ یقیناً کھایا پیا ہے۔ علی نے کچھ نہیں کھایا پیا، لیکن بی بی کھاتی رہی۔ یقیناً کہاں سے کھاتی رہی؟ کوئی اندر تو آتا نہیں، اندر سے باہر کوئی جاتا نہیں۔ تو یقیناً میں کہوں گا کہ جس طرح حضرت مریم کے لیے خالق کائنات نے جنت سے بے موسم پھل بھیج دیے تھے، تو یہ فخر عیسیٰ کی ماں ہے کہ جن کے لیے خالق نے جنت سے انتظام کیا ہوگا۔ اور تیسرے دن جب رسول خدا تشریف لائے تو امیر مومنین علیہ السلام نے آنکھ بھی کھولی ہے اور گفتگو بھی کی۔ اس وقت تک گفتگو نہیں کی جس وقت تک رسول خدا نے اپنے لعاب دہن کے مطابق ان کو گھٹی نہیں دی۔ میرے عزیزو، جہاں پر
اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ نام رکھا جاتا ہے بچے کا. اب بچے کا نام رکھنا ہو تو پھر یا اس کے باپ رکھتا ہے یا اس کی ماں رکھتی ہے یا اس کے بڑے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ رکھا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام رکھنے کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار فرمایا، اور خالق کائنات نے یہ فرشتہ بھیج کر حکم دے دیا کہ جس طرح میں علی الاعلیٰ ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ سے مشتق کرتا ہوں اس بچے کا نام علی رکھوں. یقیناً یہ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے، ایک بہت بڑا جشن کا دن ہے کہ مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے. باقی رہ گیا کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا کہ علی خانہ کعبے میں نہیں آئے، یہ آئے، کہاں آئے ہیں، کہاں تشریف فرما. یہ عظمت علی کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر عقیل بن حزام بھی تو وہ بھی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تھی. او بھائی، کوئی اگر غیر مسلم خانہ کعبے میں آتا ہے تو اس کی ولادت کا وہ مقام نہیں ہے کہ جب ایک بندہ مومن خانہ کعبے میں آتا ہے. جس طرح کے کوئی قرآن کی زیارت کرتا ہے، اگر اس کا قرآن پر ایمان ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ وہ بھی قرآن کی زیارت ہی کر رہا ہے. اسی لیے خانہ کعبے میں آنا اس کے لیے فضیلت ہوگا کہ جو خانہ کعبے کے خدا پر ایمان بھی رکھتا ہو. اگر کوئی خانہ کعبے کے خدا پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے لیے خانہ کعبے میں آنا کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے. اس لیے یہ بوگس اعتراض کیے جاتے ہیں. اور جس طرح کے ایک مشہور عالم دین حضرت علامہ اختر عباس صاحب قبلہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بتا دو کہ علی کہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں علی پیدا ہوئے ہم اسی کو خانہ کعبہ بنا لیں. اس لیے کوئی بھی تاریخ ثابت نہیں کرتی کہ علی کہیں خانہ کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ پر پیدا ہوئے. یقیناً مولا کائنات خانہ کعبے میں تشریف لائے، اور یہ وہ فضیلت ہے مولا کی کہ جو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوئی اور کسی ولی کو بھی حاصل نہیں ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو مولا کی یہ ولادت باسعادت منانے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا کی محبت نصیب فرمائے.